لولاک لما خلقت الافلاک. حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو حدیث تو ثابت کرو. لولاک لما خلقت الافلاک کا معنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. یہ ایک روایت اور خطیب اکثر بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ نرا جھوٹ ہے، نرا جھوٹ، موضوع روایت ہے، من گھڑت، بے سند. ہم نے بارہا ان اہل بدعت کو کہا کہ اس روایت کی سند لاؤ کہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، اس کی سند ہے ہی نہیں، اور بالکل من گھڑت روایت. اور قرآن پاک کی متعدد آیات، یہ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ اس کے الفاظ تو من گھڑت ہیں لیکن معنی صحیح ہے. الفاظ من گھڑت ہیں لیکن معنی صحیح. تو میں کہتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے. معنی صحیح اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے لفظ من گھڑت ہیں اور معنی کتاب اللہ کے صریح خلاف ہے. قرآن پاک سورۃ الطلاق آخری آیت دیکھ لینا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ نے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں 14 طبق کی کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے لتعلموا، تاکہ تم سمجھو اور جانو کہ الہ صرف اللہ ہے. اللہ نے کائنات بنائی توحید کی خاطر اور انبیاء بھی بھیجے توحید کی خاطر. امام الانبیاء کو بھی مبعوث کیا توحید کی خاطر. یہ عقیدہ صریح قرآن کے خلاف ہے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اللہ نے فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو ہم نے توحید کو ظاہر کرنے کے لیے اور توحید کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ان سب کو پیدا کیا، حق کے اظہار کے لیے. یا اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا لہو دعوت الحق، سب سے بڑا حق اور سب سے اعلیٰ حق یہ ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. اسی مسئلہ کی خاطر 14 طبق بنے اور اسی مسئلہ کی خاطر امام کائنات کو مبعوث کیا گیا اور سب انبیاء کو مبعوث کیا گیا. لہذا یہ اصل روایت یہود سے آئی ہے. یہودی کہتے تھے اگر عزیر نہ ہوتا کائنات نہ بنتی. عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ نہ ہوتا کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی نسل یہ آئے رافضی، انہوں نے کہا 5 تن پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. اس سے اگلی نسل آئی یہ اہل بدعت، انہوں نے کہا نبی پاک نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات نہ بنتی. اصل ان کی سب کی نانی ایک ہی ہے اور وہ پیچھے سے مسئلہ چل رہا ہے. قرآن پاک نے صاف مسئلہ بیان کیا کہ اگر توحید بیان کرنا مقصود نہ ہوتا نہ کائنات بنتی، نہ انبیاء آتے اور نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدا ہوتے. آپ کو بھی پیدا کیا گیا ہے مسئلہ توحید کے بیان کے لیے.